تو بہرحال اس کتاب کی کیا فضیلتیں ہیں، چند باتیں بہرحال اس کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن وہ الہامی کتاب ہے جو تمام کتابوں کے اندر سب سے زیادہ عزت اور شرف رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے کئی کتابیں نازل کی ہیں، لیکن ان تمام کتابوں میں جو سب سے عزت و شرف والی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اسی طرح یہ عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کی بڑی فضیلتیں، اس کے بڑے فائدے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح یہ خیر و برکت سے مالا مال کتاب ہے، اس کو جس نے پڑھا اس کو خیر حاصل ہوا، جس نے اس پر عمل کیا اس کو خیر حاصل ہوا، اور یہ خیر و برکت سے مالا مال کتاب ہے۔ اس دنیا کی زندگی بھی اچھی گزاری اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گا۔ اسی طرح ہدایت اور حکمت والی کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہی سے نکالتی ہے، لوگوں کو حکمت سکھاتی ہے، انہیں دنیا میں جینے کا طریقہ سکھاتی ہے، انہیں جو جینے میں زندگی جینے کا طرز سکھاتی ہے۔ اسی طرح یہ شک اور شبہ سے بالاتر کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، جس کی گواہی خود رب العزت نے اپنی کتاب کی ابتدا میں دوسرے ہی سورے کے اندر دے دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرتی ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرتی ہے، حلال و حرام میں فرق کرتی ہے، اسی لیے اس کتاب کا ایک نام فرقان بھی ہے، فرق کرنے والی کتاب۔ اسی طرح جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے والی اور توحید کے نور کو چمکانے والی یہ کتاب ہے۔ جس قوم نے، جن لوگوں نے اس کتاب کو تھاما، جہالت کے اندھیرے ان سے ہٹ گئے اور توحید کے نور سے ان کی زندگیاں منور ہوئی۔ اسی طرح ایمان لانے والوں کو خوشخبریاں سناتی ہے، جو لوگ اس کو ترک کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے اس پر، ان کو وعید کرتی ہے، نصیحت کرتی ہے کہ سدھر جاؤ، موقع ہے ابھی۔ اسی طرح بنی نوع انسانیت کے لیے یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی فضیلت میں اگر میں صرف ایک ہی بات رکھ دوں اور اپنے اس عنوان کو ختم کر دوں تو بھی اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس رات یہ کتاب نازل ہوئی اس رات کو اللہ رب العزت نے اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ بس اس سے بڑی فضیلت تو کسی چیز کی ہو ہی نہیں سکتی کہ جس دن صرف اترے، ابھی عمل باقی ہے اس کا آنا، جس دن صرف اترے، جس رات یہ کتاب صرف نازل ہوئی، اس رات کی ایک عبادت کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، 83 سال سے زیادہ کا ثواب قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے آگے کوئی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں اس کتاب کے تعلق سے، جس کا آنا ہی اتنا بڑا شرف لے کے آئے انسانیت کے لیے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب دے جائے، جس کی گواہی رب العزت نے اپنی کتاب میں سورۃ القدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سے لے کر 3 میں دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک قدر و منزلت والی رات میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہاری موٹی عقلوں میں شاید یہ بات تو کم از کم آ جائے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے وہ کتنی، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جس کتاب کے نازل ہونے کا یہ سبب ہو کہ جس رات یہ اتاری جائے، اگر اس رات کی عبادت کا یہ ثواب ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کتاب کی فضیلتیں کیا ہو سکتی ہے، بس اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، صرف گمان ہی کیا جا سکتا ہے اب تو، کہ جس کا صرف اس دنیا میں آنا اس خیر کا باعث ہو کہ جس رات یہ اترے اس رات کو رب العزت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیتے اس رات کی عبادت کو۔ اور یہ رات میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی، یہ 21 بھی ہو سکتی ہے، یہ 23 بھی ہو سکتی ہے، یہ 25 بھی ہو سکتی ہے، یہ 27 بھی ہو سکتی تھی، اور اسی طرح 29 بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان راتوں میں سے کوئی ایک رات میں نازل ہوئی یہ کتاب، اور اترنے کی وجہ، اترنے کے سبب سے اتنا یہ رات باعث برکت ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے جو بھی ان 5 راتوں کو جاگ لے، اس میں ثواب کی نیت سے جاگے، اس میں اجر طلب کرنے کی نیت سے جاگے، عبادتیں کرے، اللہ رب العزت اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ، 1000 مہینوں کو تبدیل کیجیے سالوں میں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے۔ احادیث میں اس کی اتنی فضیلتیں آئی ہیں کہ میں تمام تر فضیلتوں کو جمع کیا ناممکن ہے کہ میں شاید اس کو کبھی پڑھ بھی پاؤں، کبھی سیکھ بھی پاؤں، اتنی فضیلتیں اس کتاب کی آئی ہیں۔ جہاں قرآن نے بھی اس کی فضیلتیں بیان کی لیکن قرآن کا بیان مختصر ہے،
6,500 آیتوں پہ مشتمل ہے، تو اس کا بیان اس کی فضیلتوں کا مختصر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی وضاحت کی اپنی احادیث میں، اتنا طویل بیان ہے، اتنا طویل بیان ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج تک نہ کسی نے اس کو ایک جگہ جمع کیا، اور نہ ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مکمل طور سے اس کے فضائل، اس کی برکتیں، اس کے فائدے، اس کی اہمیتوں کو ایک جگہ کبھی لایا جا سکے۔ تو احادیث کا احاطہ کرنا ناممکن جیسی بات ہے، یاد رکھیں، اتنی فضیلتیں اس کتاب کی ہیں۔ آئیے بس مختصر سی چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ایک قسم کا صرف نذرانہ ہوں گی۔